بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہمارا درس چل رہا ہے عدت کے بارے میں. تو پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق رجعی، تو اس کی عدت کی بات آپ کے سامنے آئی تھی، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ یہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی. طلاق چاہے طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن، دونوں صورتوں میں بہرحال مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی عدت ایک ہی ہوتی ہے. عدت کہاں گزارے گی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے طلاق بائن میں، جو آخری تیسری طلاق ہوتی ہے اس کے بعد، جس میں رجوع نہیں ہوتا، اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا، تو اس میں تھوڑا مسئلہ آتا ہے. فی الحال ہم وہ نفقہ اور سکنا کہتے ہیں اس کو، کہ جس کو طلاق ہوئی ہے عورت، تو عدت کے دنوں میں اس کے لیے نفقہ اور سکنا ہے یا نہیں. نفقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے اوپر اس کے خرچے کی ذمہ داری ہے یا نہیں، اس کو نفقہ کہتے ہیں. اور سکنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے رہنے کی ذمہ داری. تو شوہر کے ہی گھر میں رہے گی، شوہر کی ہی ذمہ داری میں ہوتی ہے جب تک وہ عدت میں ہوتی ہے، یا نہیں ہوتی اس میں اختلاف ہے، وہ آگے چل کر کے وہ بات نفقہ اور سکنا میں انشاءاللہ یہ وہ مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن طلاق رجعی میں عدت کے دنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر رہے گی، اور یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ پورے بناؤ سنگار کے ساتھ رہے گی تاکہ شوہر کا میدان اس کی طرف ہو سکے. تو یہ عدت الگ ہوتی ہے، اور وہ عدت جو کسی کے انتقال کے بعد عورت جو عدت گزارتی ہے اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے. تو ہم نے آپ کے سامنے وہ عدت پچھلے درس میں بتا دیا یہ کہ 3 حیض ہے، اس کی مدت 3 حیض ہے، اور امام شافعی کے یہاں 3 طہر ہے. وہ تفصیل آپ کے سامنے ذکر ہو چکی پچھلے درس میں. اب اس کے بعد اگر کسی عورت کو حیض کا خون نہیں آتا، تو حیض کا خون آئے گا تبھی جا کر کے یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہ 3 جو ہے حیض ہے یا 3 طہر ہے، جو بھی اختلاف ہے، وہ کب آئے گا؟ جب اس کو حیض کا خون آتا ہے. عورت کو اگر حیض کا خون نہیں آتا ہے، جس کو عائسہ کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی وہ عورت جس کو حیض کا خون نہیں آتا، تو اس کو عدت 3 مہینے گزارنی. اور مہینے کا حساب عدت کے اندر ہمیشہ قمری مہینوں سے ہوتا ہے. قمری مہینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ محرم صفر، یہ جو مہینہ ہے جو 29 یا 30 دن کا ہی ہوتا ہے. انگریزی مہینے جو جنوری فروری ہے، جس میں 30، 31 اور کبھی 28، 29، تو اس کا اعتبار اس میں نہیں ہوتا. یعنی یہ مسئلہ جو ہے، میں آپ کو ایک عام جنرل بات کہہ رہا ہوں، جو شریعت کے مسائل ہیں، جب اس میں مہینے سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہمیشہ مہینے سے مراد یہ قمری مہینہ جو کہا جاتا ہے، قمری سال جو کہا جاتا ہے، جس میں چاند کا اعتبار ہوتا ہے،
وہی جو ہم محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو مہینہ ہم جو گنتی کرتے ہیں، تو یہی مہینہ مراد ہوتا ہے۔ اب آج جو مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، ایک بات اور بھی ذکر کر دوں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے اور نکاح کے بعد دونوں کا ملنا نہیں ہوا ہے، تو ایسی عورت پر تو کوئی عدت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے عدت نہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ وہ بات بھی آپ کو میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں۔ چونکہ آج کے درس میں یہ چیزیں دوبارہ آئیں گی، تو اسی لیے میں نے آپ کو یاد دلا دیا ہے دوبارہ پچھلا مسئلہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت کیا ہے؟ عدت کہاں گزارے گی؟ اور اس میں کس حد تک اس کے لیے باہر نکلنے کی گنجائش ہے؟ یہ سوالات بڑی کثرت سے آتے رہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے بہت کلیئر انداز میں رہے، بہت ہی واضح انداز میں ہو۔ تو اس کو متوفی عنہا زوجها، عربی میں کہتے ہیں عدت المتوفی عنہا زوجها، یعنی ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس عورت کی عدت کیا ہے؟ اس میں تین جو ہے شقیں ہوتی ہیں، تین الگ الگ پوائنٹس کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو پہلے چونکہ مسئلہ آیا ہوا ہے طلاق والے میں، کہ اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی، رخصتی نہیں ہوئی، دونوں کا آپس میں ملنا نہیں ہوا، خلوت نہیں، تو عورت پر کوئی طلاق نہیں ہوتی ہے، یعنی عدت نہیں ہوتی ہے اس طلاق کے بعد۔ تو پہلی شکل یہ کہ ایسا ہوا کہ نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی، اور شوہر اور بیوی کا آپس میں ملنا نہیں ہوا تھا، تو رخصتی سے پہلے ہی ان کے درمیان ملاقات اور خلوت سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیا یہ عورت بھی عدت گزارے گی؟ یہ عورت عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ ایک سوال یہاں پر آتا ہے، چونکہ وہ پہلے طلاق والے میں آیا ہے کہ وہ عدت نہیں گزارتی ہے طلاق والے مسئلے، تو ہو سکتا ہے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہاں پہ بھی شاید وہی رہے گا کہ اس کے لیے عدت کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں اسے عدت گزارنی پڑتی ہے۔ عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن، وہ جو عدت ہے وہ اس کو عدت گزارنی پڑے گی، اس کے بعد ہی وہ نکاح کسی سے کر سکتی ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت کی اس مدت میں وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی اسے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز نوٹ کرنے کی تھی، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اصل شبہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ جو ہے یہ اس کے اوپر جیسے وہاں عدت نہیں ہے تو شاید یہاں بھی عدت نہیں ہوگی، کبھی آدمی کے ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے، تو اسی لیے یہ خاص طریقے سے یہاں پر یہ پوائنٹ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہاں وہ فرق نہیں رہتا ہے، وفات والی عدت میں وہ فرق نہیں ہے کہ جو ہے نے رخصتی ہوئی تھی یا رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ مسئلہ یہاں نہیں آتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دو اور شقیں اس کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا، اور شوہر کے انتقال کے وقت وہ حمل سے نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ اور اگر اس وقت وہ پریگننٹ ہے، جس وقت شوہر کی وفات ہوئی ہے وہ پریگننٹ ہے، حامل ہے، حمل سے ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ یہ بھی دو شق ہے، اس کو بھی نوٹ کرنا ہوگا۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اگر عورت، بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو حمل نہیں ہے، اس وقت حمل سے نہیں ہے، تو قرآن میں چونکہ یہ بہت کلیئر انداز میں بات موجود ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اہل علم کا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ قرآن میں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ والذین یتوفون منکم،
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال، تو وہ شخص جس کا انتقال ہوا وہ بیوی چھوڑ کے گیا ہے۔ آیت کی اصل میں ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی اس طرح سے ہوتا ہے، تو جس کا انتقال ہوا ہے وہ شخص بیویاں چھوڑ کے گیا ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ، اور آج بھی عربوں کے یہاں اور اسلام میں جائز ہے یہ کہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، تو ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ کئی بیویاں چھوڑ کے گیا ہوا ہو، تو بیویاں چھوڑ کے گیا ہے تو یہ بیویاں اس کی 4 مہینے 10 دن تک رکی رہیں گی، ٹھہری رہیں گی، یعنی وہ نکاح اتنے دنوں میں نہیں کرے گی، یہی عدت کہلاتا، اسی کو عدت کہا جاتا ہے۔ تو بیوہ عورت کی جو عدت ہوتی ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ ہے، بالکل جو ہے وضاحت کے ساتھ ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے علیہ۔ لیکن شکل جو ہے، جو دوسری شکل ہے اس میں مسئلہ آتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر یہ حمل سے ہوتی ہے، عورت اگر حمل سے ہے، اس کو حمل ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب حمل کی مدت کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی مان لیجئے کہ ابھی بالکل پہلا ہفتہ تھا، یا جو ہے ایک ہی دن کا بچہ پیٹ میں ہے، 2 دن کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، 2 ہفتے کا ہے، تو بچہ پیدا ہونے میں تو ابھی ٹائم لگے گا نا، 9 مہینہ بھی ہو سکتا ہے آس پاس، جیسا آج کل ہوتا ہے، ویسے پہلے تو اور بھی زیادہ ہو جاتا تھا ٹائم جو ہے اس کا، کیونکہ زبردستی جو ہے ڈاکٹر لوگ اس زمانے میں نہیں کرتے تھے کہ زبردستی آپریشن کر کے نکالنا ہے، جب بچہ خود سے پیدا ہو جائے تبھی پیدا ہوتا تھا، تو بعض مرتبہ یہ مدت اور لمبی بھی ہو جاتی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہے مدت لمبی بھی ہو سکتی ہے، 4 مہینے 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور 4 مہینے 10 دن سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب حمل کو کئی مہینے ہو چکے تھے اور اس کے بعد شوہر کا انتقال ہوا ہو۔ حمل 5 مہینے کا تھا، 6 مہینے کا تھا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا اور 1 گھنٹے کے بعد بیوی جو ہے بچہ جن دی ہے۔ حمل جو ہے وہ اس کو وضع حمل کہتے ہیں عربی زبان میں، تو بچہ جن دیا بیوی، تو یہ مدت جو ہے بہت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مدت 4 مہینے 10 دن سے زیادہ ہوتی ہے، حمل کی یہ مدت، تو پھر اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ عورت عدت ہی میں ہے اور عدت میں ہی رہے۔ یہاں بھی کوئی اختلاف کہاں آتا ہے کہ جب بچہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہی پیدا ہو گیا، تو ایک طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ جن شوہروں کا انتقال ہوتا ہے ان کی بیویوں کو 4 مہینے 10 دن تک ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی عدت ان کی ہے 4 مہینے 10 دن۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والی عورتیں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ یہ سورہ طلاق میں یہ آیت آئی ہوئی ہے کہ وہ جیسے ہی ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی عدت ختم ہو جاتی۔ تو یہ بھی قرآن کی آیت ہے اور وہ بھی قرآن کی آیت۔ تو یہاں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
جن کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ ترجمان القرآن ہے، مفسر قرآن ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کا خاص علم دیا تھا، ان کی رائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ ایسی شکل میں عورت ابعد العجلین عربی میں کہتے ہیں، دونوں مدت میں سے جو مدت لمبی ہوگی، حمل والی جو عورت ہے، وہ عورت اس کی جو ہے، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ان کے یہاں کیا ہے؟ ابعد الاجلین ہے۔ ابعد الاجلین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو جو مدت بتائی گئی، ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے گی، دوسری آیت میں یہ ہے کہ اس کا جب تک حمل کی مدت پوری نہ ہو جائے، بچہ نہ جن دے، تب تک وہ عدت میں رہے گی۔ تو اس میں جو مدت زیادہ ہوگی اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر حمل کی مدت 4 مہینے 10 دن سے زیادہ ہوتی ہے تو اس پر پھر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ عدت میں رہے گی۔ لیکن یہ مسئلہ کب آتا ہے کہ اگر یہ بچہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے پیدا ہو، اگر یہ مدت پہلے ختم ہو رہی ہے 4 مہینے 10 دن سے پہلے، تو اس وقت تو اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے نا کہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ ایک ہی ہفتے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تب تو جو ہے اب وہ حمل تو ہو، اس کا جو ہے ابھی بچہ تو ہو گیا، اب تو عدت ختم ہو گئی اس آیت کے لحاظ سے۔ لیکن یہ جو دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں 4 مہینے 10 دن کی بات کہی گئی ہے، بیوہ عورت کے لیے عدت کی بات 4 مہینے 10 دن کہی گئی ہے، تو 4 مہینے 10 دن والی مدت تو نہیں آئی اس میں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا کہتے ہیں کہ یہ عدت اب کیا ہوگی اس کی؟ ابعد الاجلین، یعنی اگر بچہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے پیدا ہو جائے تب بھی عورت کو 4 مہینے 10 دن والی عدت مکمل کرنی پڑے گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی وہ نکاح کے لیے، اب اس کے لیے جائز ہے کہ نکاح کرے کسی سے یا اس کو پیغام دیا جائے، یہ نہیں، بلکہ ابھی اس کی عدت باقی رہے گی جب تک کہ 4 مہینے 10 دن نہ ہو جائے۔ اور یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے تھی۔ تو صحابہ کرام میں اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف تھا، اور یہ مسئلہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے؟ ابعد الاجلین، ابعد الاجلین، یعنی جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے اور جو حمل مکمل ہونے کی جو عدت ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی عدت ختم ہوگی، یہ جو عدت ہے دونوں میں سے جو زیادہ لمبی ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق عورت عدت گزارے گی۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ بھی اتفاق ہے، اچھی چیز ہے، مطلب کہ اس وقت صحابہ میں تو اختلاف تھا اس کے بارے میں، لیکن بعد میں اہل علم میں اختلاف نہیں رہ گیا، تو بعض لوگوں نے باقاعدہ اجماع نقل کیا بات کے اس میں کہ وہ اختلاف بعد میں ختم ہو گیا، اور بیوہ عورت کی عدت اگر وہ حمل سے ہے تو وہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ عورت جو ہے اب عدت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس میں ایسا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اگر 4 مہینے 10 دن سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنا ہے۔ جو رائے تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، وہ رائے یہاں پر جو ہے بعد میں لوگوں نے اسے اختیار نہیں کیا، کیونکہ حدیثوں میں ایسا ہے، حدیثوں میں بھی اس کی صراحت ہے۔ وہ صراحت کیا ہے حدیثوں میں؟ کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ عورت نے بچہ جن دیا ہے ایک ہی ہفتے کے بعد، اور یعنی وہ بھی شوہر کی وفات کے بعد کی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی تو آپ نے کہا کہ ہاں آپ کی عدت ختم ہو گئی، نکاح کے لیے کوئی پیغام دیتا ہے تو وہ پیغام قبول کر سکتی ہے، نکاح بھی جائز ہے۔
یہ باقاعدہ حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ رائے رہی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رائے رہی ہے، تو یہ جو رائے تھی ان کی، وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا اس آیت کی روشنی میں۔ اسی لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ ہمیشہ ان کی تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے، جیسے اس مسئلے میں یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے نہیں سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ان کی اس رائے کے خلاف باقاعدہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، اور یہ حدیث بڑی مشہور مانی جاتی ہے یعنی فقہا کے یہاں، اسی حدیث کو لوگ پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر فوری طور، حتیٰ کہ بعض صحابہ کے سامنے بھی جب یہ بات آئی تو انہوں نے بھی اسی حدیث کا حوالہ دیا کہ نہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات تسلیم نہیں کی انہوں نے، اور اسی حدیث کا حوالہ دیا جس میں یہ بات ہے۔ وہ حدیث اصل میں مانی جاتی ہے، وہ عورت جو ہے وہ سبیہ اسلمیہ کہا جاتا ہے اس عورت کو، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ جو ہے وہ حاملہ تھی جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اور شوہر کے انتقال کے بعد 40 دن تک، یعنی اس طرح کی مدت کا ذکر ہے کہ ان کو بچہ پیدا ہو گیا، اور بعد میں پھر یہ مسئلہ آیا عدت کے تعلق سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی بات کہی تھی کہ نئی عدت جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت جو ہے مکمل ہو گئی۔ تو یہ تھوڑا سا اختلاف، وہ بھی اختلاف صحابہ کے دور کا تھا، بعد میں وہ جو ہے اختلاف بھی نہیں رہا، کیونکہ یہ حدیث بہت کلیئر ہے اس مسئلے کے اندر، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو عورت کے اوپر پھر بعد میں اس کی تعلق سے عدت نہیں رہ جاتی ہے۔ آج کے دور میں یہ بڑا جو ہے مسئلہ ہوتا، اصل بڑی پریشانی کا مسئلہ ہوتا اگر یہ چیز ہو جاتی، کیونکہ یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی 4 مہینے 10 دن تک اگر بچہ اس سے پہلے پیدا ہو گیا ہے تو پھر عورت کو عدت میں رہنا ہے، اصل میں گھر کا مسئلہ ہے نا، اب تو گھروں میں پیدائش نہیں ہوتی ہے نا، ہاسپٹل میں جا کر کے پیدائش ہوتی ہے، اور عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے جہاں شوہر کا جو ہے، جہاں گھر میں تھی وہ شوہر کے انتقال کے وقت میں، تو اسی گھر میں اس کو عدت گزارنی ہوتی ہے، اور یہاں تو ابھی کیا ہوتا ہے ہاسپٹل جا کے رہنا پڑے گا اس کو، یعنی چیزیں جو ہے اس میں تھوڑے سے مسائل بھی آتے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ نہیں ہے، میں وہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا، کیونکہ یہ صرف بچے کی پیدائش سے ہی جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، ہاسپٹل وغیرہ جانے کا یا اور بھی ضرورتوں کے لیے نکلنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ تو یہ بیوہ عورت کی عدت کی بات تھی، یہ جو بات تھی 4 مہینے 10 دن، لیکن یہ ان عورتوں کے لیے ہے 4 مہینے 10 دن جو میں نے بتایا آپ کو کہ جن کو حمل نہیں ہے، اگر کوئی حمل سے ہے، حمل جو ہے یعنی حاملہ عورت ہے، تو پھر اس کے لیے بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے اسی سے جڑا ہوا ذکر کریں گے، آج کا درس اسی کے اوپر ہوگا۔ یہ بڑا مسئلہ آج کل اٹھتا رہتا ہے، اصل بہت پریشانی ہوتی ہے، اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہ گئی ہے نا، تو حالات کے لحاظ سے نئے نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں، حالات کے لحاظ سے۔ اس لیے کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اجتہاد کے بغیر زندگی چل سکتی ہے تو ویسا نہیں ہے، حالات کی وجہ سے ہم نے کہا کہ بڑے نئے مسائل آتے ہیں۔ تو پہلے یہ بہت کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، عورت جو ہے جس گھر میں ہے یعنی اپنے شوہری کے گھر میں رہتی تھی، وہ اس کو شوہر کی انتقال کی خبر ملی یا گھر میں ہی شوہر کا انتقال ہوا تو گھر میں ہی وہ عدت گزارتی۔ یہ عدت جو گزاری جاتی ہے، عورت کے اوپر جو عدت رکھی گئی ہے، اس کی بہت ساری حکمت ہے، یعنی کبھی ہم یہ بھی سمجھتے رہتے ہیں کہ حکمت شاید ایک ہی ہے، وہ ایک ہی حکمت یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس مدت میں تاکہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر سکے، جو وہ آپس میں نسب کے ملنے کا اختلاط ہو جاتا ہے اصل،
نسب کے ملنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، نسب کے اختلاط کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک علت ہے، لیکن وہ ساری صرف جو ہے وہی علت نہیں ہے، علت کا مطلب سبب، ریزن، بلکہ اس میں اور بھی اسباب۔ تو ہمیشہ جو ہے ان سب چیزوں پر سوچتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی کہا آپ سے کہ ایک عورت جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہو، 70 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، ابھی وہ عدت گزارے، اس کے کون سا مسئلہ بچے کا ہے؟ اس کے تو بچے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عورت کی بچہ پیدا کرنے کی وہ عمر ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بہت پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور شاید پہلے میں نے آپ کو درس میں بتایا ہے، لیکن عدت پھر بھی اس کو گزارنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے آپ سے کہا کہ اوش عورت جس کی رخصتی ہی نہیں ہوئی، شوہر کے گھر گئی نہیں، اور شوہر سے اس کا سامنا ہی نہیں رہا، خلوت نہیں ہوئی سرے سے، لیکن یہ جو وفات کی عدت ہوتی ہے اسے بھی گزارنی ہوتی ہے، یہاں بھی بچے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آج کے زمانے کے جو مسائل ہیں، اس میں شوہر جو ہے کہیں گلف کنٹریز میں کام کے لیے گیا تو لوگ 2 2 سال 3 3 سال بھی نہیں آتے، تو 2 سال سے نہیں آیا ہوا تھا، سال بھر سے نہیں آیا ہوا تھا، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا، تو بیچ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا حمل ہو سکتا ہے، یہاں حمل کا مسئلہ تو نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی عدت گزارنی ہوتی ہے۔ تو یہ کہیں پہلے والے شوہر سے اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، اس کی وجہ سے بھی عدت رکھی گئی ہے، یہ ایک ریزن ہے، لیکن اور بھی اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو نکاح کا تعلق تھا، جیسے ہی وفات ہو جاتی ہے تو اب یہ بندھن، یہ تعلق ختم ہوتا ہے، تو اتنے دنوں سے جو ساتھ گزارے ہیں، ان ساتھ گزارے دنوں کی وفاداری کا تقاضا ہوتا ہے کہ عورت اپنے اس ساتھی کی وفات پر سوگ منائے، اسے جو ہے ایک غم، اور شوہر کے انتقال کا وہ چیز جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے، اپنے ساتھی چھوٹ جانے کا غم جو ہے، وہ غم اسے لاحق ہونا چاہیے، اس کا یہ چیز جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جو ایموشنل چیز ہے، یہ ایموشن ہوتے ہیں، اور یہ چیز عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، اصل اس لیے میں یہ بات میں نے کہہ دی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگوں کے ذہن میں کہیں یہ سوال آ رہا ہو، تو پھر تو یہی مسئلہ شوہر کا بھی ہوگا نا، کہ ایک شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہے، بیوی کا انتقال ہوا، تو بیوی کے ساتھ گزری زندگی، ازدواجی زندگی کی وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ بھی کچھ مدت تک شادی کرنے کی اس کو بھی اجازت نہ ہو، لیکن اس کو تو اجازت ہے، اس کو شادی کی اجازت ہے، تو وہ سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہن، اسی لیے یہ تھوڑی سی اس کو میں کلیئر کر رہا تھا کہ یہ اصل میں جو سوگ منانے کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے انتقال پر، جو غم، جو جو جذبات ہوتے ہیں نا، تو جذبات کی رو میں بہنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ خواتین کے پاس زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس یہ شعور زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے پچھلے زمانے میں عورتیں کسی بھی مرنے والے کا جو سوگ مناتی تھی تو بہت بہت دنوں تک سوگ مناتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، حدیث اس سلسلے میں ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مرنے والے کا سوگ منائے 3 دن سے زیادہ، سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک اس کے لیے یہ سوگ منانے کی اجازت۔ تو یہ ایک اس کا جو جذباتی لگاؤ عورت کی زندگی سے، تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی اندازہ کہ عورت کو کی جو ہے ان جذبات کو شریعت نے اس کا زیادہ خیال، کیونکہ اس طرح کی جذباتیت اور جذباتی یہ لگاؤ عورت کے پاس زیادہ
تو یہ بھی ایک جو ہے ریزن، ایک علت اس کی یہ بھی ذکر کی، اور یہ بھی ایک ہے سبب جو اس سلسلے میں کہ انتقال کے بعد عورت کے لیے، چونکہ اس کا شوہر ایک طرح سے اس کے لیے سائبان ہوتا ہے، اس کی زندگی میں، عورت کی زندگی میں شوہر کی جو اہمیت ہے، آپ اس خاتون سے پوچھئے جس خاتون کی زندگی میں شوہر نہیں ہے، اور یہ پہلو عورت کے پاس زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے۔ حالانکہ اگر مرد کے پاس بھی عورت نہ ہو، بیوی نہ ہو، تو اس کو بھی ہوگی، فیلنگ ہوگی، لیکن اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے جتنا عورت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پوچھ لیجئے گا اگر یہ بات آپ جو ہے خواتین سے، تو وہ بتا دیں گی آپ کو کہ ایک عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے تو اس کو اپنی زندگی میں کس طرح کا اس کا احساس رہتا ہے، اور اگر شوہر نہ ہو، چاہے طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، یا جو ہے شوہر کی وفات ہو جائے، تینوں صورتوں میں اگر اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی اور اپنے باپ کے گھر رہنا پڑے، اپنے بھائی کے گھر رہنا پڑے، تو کس طرح کا اس کا احساس ہو جاتا ہے، اور کس طرح کی وہ زندگی ہوتی ہے اس کی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان عورتوں سے پوچھ لیجئے جن عورتوں کو اس کا سامنا ہوا، تو کبھی بھی عورت یہ نہیں چاہتی، کیونکہ کبھی بھی وہ احساس نہیں آ پاتا ہے۔ اکثر تو باپ کو جو ہے، جب تک باپ زندہ ہو تو کسی حد تک ایک رہتا ہے احساس کہ باپ کے گھر میں، ورنہ بھائیوں کے اوپر رہنا پڑتا ہے، تو بھاوت جو ہے اور ان کے جو رشتہ دار دوسرے ہوتے ہیں، میرے بھائیوں 2-4 دن کے مہمان بن کے جائیں تو بات الگ ہوتی ہے، اب زندگی یہیں ان کی گزرے گی، وہ تصور جب ہوتا ہے نا، تو یہ رشتے بھی اس وقت کام نہیں آتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے اس کے لیے شوہر کی جو معاملہ ہوتا ہے نا، ایک بڑا صائبان ہے اس کے لیے ایک بڑی ڈھارس کی چیز ہوتی ہے عورت کے لیے، اس کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کہیں بھی جانا ہو، کچھ بھی ہو، تو اسے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، محرم کی ضرورت ہوتی ہے، شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو محرم کا تو میں نے بتایا آپ کو کہ جب تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے نا، تو سب کچھ 1-2 دن کے لیے، ہفتے کے لیے مہمان بن کے آنا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ احساس ہو جائے کہ اب یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو آنکھیں جو ہے پھر جاتی ہیں میرے بھائیوں، اور ملنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ عورت کو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ گھر اپنا اپنا ہوتا ہے، شوہر اپنا اپنا ہوتا ہے، شوہر کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے، بچے اپنے ہوتے ہیں، بڑا فرق ہے۔ تو اتنا زیادہ مسئلہ شوہر کے ساتھ نہیں، شوہر کا اپنا گھر ہوتا ہے، اپنی زندگی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اکیلا بھی رہے گا تو اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور کہیں بھی آنے جانے کا، اور بھی اس کے ساتھ اتنی پابندیاں نہیں ہیں، اسلامی شریعت کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کو اس طرح کے مسائل کا نہیں سامنا ہوتا۔ تو عورت کے جو یہ جذبات ہیں شوہر کے انتقال کے بعد، خاص طریقے سے طلاق وغیرہ کی صورت میں اتنا زیادہ نہیں، اس لیے اس میں مدت کم رکھی گئی ہے، لیکن اس شکل میں وفات کے بعد، چاہے اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، تب بھی جو ہے وہ غم کے جو سائے ہوتے ہیں اس کے اوپر، جن غم کے حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان سب جذبات کا بھی خیال رکھا گیا ہے اس میں، عدت کی اس جو ہے، عدت کا جو حکم ہے، ان سب کا بھی خیال رکھا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اب آپ میں سے کوئی یہ کہ نہیں، بعض عورتیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کو کوئی اتنا یہ نہیں رہتا، چلو کیا بات ہے، کوئی جو ہے انتقال ہو گیا، شاید وہ پہلے سے بھی رہنا اتنا پسند نہ رہا ہو ان کو، تو ان کے اوپر تو یہ بعض، اور جب قاعدہ بنتا ہے نا، کوئی قانون بنتا ہے، تو بعض لوگوں کو سامنے رکھ کر کے نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ میجارٹی جو اس کو سامنے رکھ کر کے قانون بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس میں رخصتی کا بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ رخصتی ہوئی تھی، رخصتی نہ بھی ہوئی ہو،
ایک عورت جس کا نکاح کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ایک جذباتی لگاؤ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے انتقال کی خبر اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ تو یہاں بہرحال اس کو عدت، اسی لیے اس کے لیے عدت رکھی گئی کہ یہ عدت کیا ہے، 4 مہینے 10 دن، اتنے جو ہے دنوں تک اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات کا سوگ منا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر اسے اپنی زندگی میں لوٹ آنا چاہیے، پھر اسے زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے تاکہ کوئی پیغام دینے والا پیغام بھی دے، اور جو ہے اس کے لیے دوسری شادی کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بھی، وہ دروازہ بھی کھلے پورے طریقے سے۔ تو یہ عدت کی بات تھی، اس کی حکمت کی بات تھی۔ اب یہ عدت کہاں گزارے گی عورت؟ تو یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو شوہر کے گھر میں جہاں تھی وہ وہیں پہ عدت گزارے، یا بعض لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر وفات کی خبر ملی تھی وہاں عدت گزارے گی، لیکن اس میں وہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ کسی کام سے گئی تھی وہیں وفات کی خبر ملی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کا وہاں پہ اگر روڈ پہ کہیں چل رہی ہے، آٹو رکشے پر تھی اور وہیں پر خبر ملی، کہیں ٹرین پہ تھی تو وہیں پہ سب خبر ملی تو ہمیشہ ٹرین پر ہی رہے گی، تو وہ چیز تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ وہ پچھلے زمانے کی وہ کچھ باتیں تھیں، کیا بات ہے اس طرح کی کہ جہاں پہ خبر آئی اس کو وفات کی وہیں پہ وہ عدت گزارے گی، اس زمانے کے وہ مسائل رہے ہوں گے۔ یہاں گھر کا مسئلہ ہے، گھر جہاں پر اس کو وفات کی خبر ملی ہے اس گھر میں، وہ جب اس گھر میں اس کے لیے رہنے کا ہی ہو، کہیں کسی سے ملنے گئی تھی، اسکول میں گئی تھی، یا جو وہ بھی تو ایک گھر ہی ہوتا ہے، یا کسی رشتہ دار کے گھر گئی تھی، وہاں وہ رہ نہیں سکتی، اور خبر ملی، اپنے گھر واپس آ جائے گی، اپنے گھر میں عدت گزارے گی، جو شوہر کا گھر کہلاتا ہے اس میں وہ عدت گزارے گی، یہی اس کی عدت گزارنے کی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بہت سے مسائل آتے ہیں، آج کے دور میں بہت سے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ عدت کے دنوں میں عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور زیب و زینت کی اجازت نہیں ہوتی ہے، زینت نہیں اختیار کرے گی، لیکن کوئی ضرورت ہو تو دن کے وقت میں، ضرورت کے وقت جو ہے وہ بھی وقت دن کا، اس زمانے میں یہ ضرورتیں دن میں ہی ہوتی تھی، رات میں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ رات جو ہے اندھیری ہوتی تھی نا، تو رات میں تو ویسے بھی گھر میں ہی لوگ رہتے تھے، عورتیں نہیں مرد بھی گھر میں ہی رہتے۔ تو ضرورت جو ہے کسی کام کے لیے وہ دن کے وقت میں جا سکتی ہے، اگر مجبوری ہے کوئی اور اگر ہے اس کام کے لیے تو نہیں نکلے گی باہر، وہ اصل وہی ہے کہ باہر نہیں جائے، لیکن ضرورت ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل لے کے جانا ہے تو جائے گی۔ میں نے ابھی کہا آپ سے کہ اگر حمل سے ہے اور اس کو چیک اپ کے لیے بار بار جانا ہے تو وہ جائے گی، ضرورت کے وقت نکل سکتی ہے، وہ گھر سے باہر جو ہے جا سکتی ہے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ایک باغ تھا، باغ کی دیکھ بھال کے لیے کوئی اور آدمی نہیں تھا، تو وہی چاہتی تھی باغ کی دیکھ بھال کر کے جو بھی ہے وہ دن میں جو ہے جا کر کے واپس آ جاتی تھی، تو خود ہی اپنا کام کرتی تھی۔ اسی کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی کہ اگر آج کے دور میں عورت کو، اگر سروس والی عورت ہے اور اب وہاں پہ پردے وغیرہ کا پورا انتظام اہتمام ہے، ایسی میں سروس کی بات کر رہا ہوں، یہ جنرل سروس کی نہیں جہاں پر جو ہے پورے طریقے سے مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو جا کر کے اور کچھ دنوں کی چھٹی مل سکتی ہے، بہت لمبی چھٹی ان کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، خاص طریقے سے اگر گورنمنٹ جاب ہے تو بہت جو ہے لمبی چھٹی تو نہیں ہوتی ہے، کوئی مجبوری ہے ان کو جانا ہی پڑے گا، تو جا کر کے اپنی ڈیوٹی جو ہے دن میں کر کے واپس آ سکتی ہیں۔ حالات کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے بعض جو ہے حالات میں ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، بہت محدود پیمانے پر لیکن ہے اجازت۔ تو اس پہ کہا یہی جاتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو جو بھی وہاں پر عالم ہو، جن کو مسائل کا علم ہو، تو خود ان سے رجوع کر کے پوچھ لینا چاہیے، فتووں وغیرہ پر نہیں جانا چاہیے،
کیونکہ یہ کیا ضرورت ہے وہاں پر واقعی جو ہے کس حد تک ہے، جو آدمی وہاں رہتا ہے وہ بہتر سمجھ سکتا ہے اس کو۔ اب اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ مسائل، وہ مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا جاؤں گا اور جواب دیتا ہوا، بس بالکل جو ہے بہت لمبی بحث نہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہو لیکن بیوی کو اس کی خبر نہیں، یہ اس صورت میں پچھلے زمانے میں یہ چیز بہت ہوتی تھی، آج کے دور میں تھوڑا کم کہیں گے، لیکن پھر بھی آج کے دور میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ خبر نہیں، شوہر کسی اور ملک میں تھا، کسی یعنی سفر میں تھا، وہاں انتقال ہو گیا، بیوی کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ بیوی کو خبر ملی کب؟ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، تو اب یہاں عدت کا شمار کب سے کیا جائے گا؟ خبر پہنچنے کے بعد یا جب شوہر کی وفات ہوئی تھی؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ عدت جو شمار کریں گے یہ بھی جو ہے محرم سفر جو یہ اسلامی مہینے کہلاتے ہیں، قمری سال جسے ہم کہتے ہیں، اسی کے لحاظ سے یہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس کا اعتبار شوہر کی وفات کے وقت سے ہوتا ہے۔ بیوی کو کب علم ہوا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اب یہ مسئلہ صرف اس میں یہ آتا ہے کہ اب وہ جب عدت وہیں سے تھی تو عورت تو اس دوران بناؤ سنگار بھی کرتی رہی، زیب و زینت بھی کرتی رہی، باہر بھی نکلتی رہی، سب کچھ کیا اس نے، تو چونکہ علم نہیں تھا اس لیے وہ معفو عنہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیز معاف ہوگی، اس کی وجہ سے عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، واقعی علم نہیں تھا، اور اس لیے وہ جو ہے عدت کی جو پابندیاں تھیں وہ پابندیوں کا اس نے ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اسی کے تعلق سے تو میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت عدت میں ہے اور بعض بیماریوں کی وجہ سے اسے کچھ دوائیں استعمال کرنی پڑ رہی ہیں جس میں جو ہے مہک ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، یا بعض بیماریوں کی وجہ سے سرما لگانا پڑ گیا، یعنی ایسی کوئی چیز جو زینت میں بھی استعمال اور دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، تو کیا اس کے لیے وہ استعمال کرنا جائز ہو؟ تو دوا کا استعمال جائز ہے، زینت کرنا جائز نہیں، یہ دو الگ الگ جو ہے بالکل جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل جو ہے مسلمہ اصول کہلاتے ہیں عربی زبان میں یہ، یعنی بالکل جو ہے کلیئر قسم کی بات ہے کہ زینت کی کوئی چیز اس کے لیے جائز نہیں، اور دوا وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ جائز ہیں اس کے لیے۔ اب اسی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے کہ بعض ایسی جو ہے صورتحال ہو جائے، عورت اگر بیمار ہو گئی، عدت میں تھی، ڈاکٹر کو گھر میں بلایا جا سکتا ہے تو بلا لیں گے، وہ باہر نہیں نکلے گی اگر یہ گنجائش ہے، اور پہلے یہ گنجائش ہوتی تھی اس لیے یہ مسئلہ نہیں آتا تھا باہر نکل، لیکن ابھی کیا ہے، ہاسپٹل جانا ہے اس کو تو ہاسپٹل والا تو گھر نہیں آنے والا ہے، آپ کو جو ہے مریض کو لے کے جانا پڑے گا، تو ایسی صورت میں اب اس کو لے کے جانے کی بات ہے، مرد ہے ڈاکٹر تو وہ دیکھے گا بھی اس کو، پردے کا بھی مسئلہ ہو، بہت سی چیزیں جو اسے جو جڑی ہوئی ہے نا، تو یہ ساری چیزیں مجبوری کی وجہ سے اس کے حق میں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے اگر ڈاکٹر کوئی گھر میں آ کر کے دیکھ سکتا ہو، اگر یہ گنجائش موجود ہے تو پھر اسی پر عمل ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کو بلا لے، وہ گھر میں آ کے چیک اپ کر لے، دوا لکھ دے تو اس کا علاج ہو جائے۔ جہاں مجبوری ہو ہاسپٹل لے کر کے جانے کی تو وہاں وہ چیز مجبوری کے وقت میں جائز ہوتی ہے، وہ شریعت کا ایک عام ضابطہ ہے، اس میں ہے۔ ایک اور بات اسی سے جڑی ہوئی، آج کے دور میں یہ سب مسائل بڑی کثرت سے آتے رہتے ہیں، گھر جس میں عورت عدت گزار رہی، کبھی کیا ہوتا ہے، یہ میرے پاس تو بڑی کثرت سے اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں کہ وہ عورت اکیلے وہاں پر ہے،
بچے ہیں، بچوں کا دوسرا گھر ہے، کبھی ہوتا ہے کہ وہ دوسری جگہ رہتے ہیں، یعنی دوسرے ملک میں بھی رہتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھیں بچے، ان کی خدمت کا مسئلہ، دیکھ بھال کا مسئلہ، پہلے باپ تھے تو باپ دیکھ بھال کر لیتے تھے، اب تو نہیں ہیں وہ اکیلی ہیں، تو اکیلی کیسے رہیں گی اس میں، تو کیا ان کو لے کر کے وہ اپنے گھر آ جائیں؟ اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب یاد رکھیے کہ ان کو اسی گھر میں رہنا ہوتا ہے جہاں تک ممکن ہو، اگر جو ہے کہ اسی گھر میں وہ رہیں تو ان کو اسی گھر میں رہنا ہے۔ مجبوری تو کس حد تک مجبوری ہے؟ یہ جو استھانی لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر جو آدمی رہتا ہے، وہ صورتحال کو بہتر سمجھ سکتا ہے، اسی سے جو ہے بات کی جائے، یہ فتوے انٹرنیٹ سے نکال کر کے نہیں، کیونکہ واقعی مجبوری ہے، وہ فتوے مجبوری میں جائز ہے، وہ مل جائیں گے، لیکن واقعی مجبوری ہے کیا؟ کیونکہ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کہا جائے کہ نہیں بھئی یہ عورت جائے، اس کے بجائے آپ جا کر کے وہاں رہو، اتنے دنوں کے لیے آپ اپنا گھر چھوڑ دو اور ان کے گھر میں جا کر کے رہو، لیکن وہ اپنے جو ہے اسی گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں وہ عدت گزارے۔ تو یہ ایک بات اس کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں جو ہے اس کو شوہر کے انتقال کی خبر ملی، اس وہیں پہ عدت گزارے، کہ جیسے وہ عورت ہے جو اپنے باپ کے گھر میں تھی، کبھی رخصتی ہی نہیں ہوئی، شوہر کے گھر گئی ہی نہیں، تو جہاں تھی وہیں پر عدت گزارے گی، تو وہاں وہ اس طرح کی پریشانی نہیں ہے۔ ذرا یہ سب جو ہے مسائل ذرا نازک ہوتے ہیں نا، کسی اچھے جو ہے جانکار آدمی سے، جو انٹرنیٹ سے فتوے نکال کر کے نہ دینے والا ہو، حالات کو سمجھتا ہو اور شریعت کے نصوص کو سمجھتا ہو، شریعت کے مزاج کو سمجھتا ہو، تو ان سے جو ہے فتوے اور وہیں پہ رہتا ہو، تاکہ وہ حالات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے کہ ان کو کتنی پریشانی ہے اور کتنی پریشانی نہیں ہے، مجبوری کتنی ہے کتنی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے فتوے طلب کرنے چاہیے۔ ایک آخری بات اور بھی اس میں ہے کہ کبھی ایسے بھی سوالات آ جاتے ہیں، ہمارے اس ملک میں کم ہے یہ، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کہیں پر، جہاں کچھ خامیاں ہوتے ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ دوسرے ملکوں میں اور عرب کنٹریز میں بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اب جب جو ہے باپ کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ عورت ماں جو ہے یہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزار رہی ہے، اور وہیں جو ہے شوہر کے گھر میں ہے۔ اب شوہر کے یعنی باپ کے انتقال کے بعد وہ طریقہ ہے نا، تو بیٹوں کا یہ ہے کہ جو ہے ہم کو ہمارا طریقہ مل جائے، تو ان کے یہاں جلدی تقسیم کرنے کا ایک یہ تھا، ہمارے یہاں چونکہ بہت جلدی تقسیم نہیں ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا، اس لیے یہ مسئلہ اکثر آتا نہیں ہے، لیکن یہ عربوں میں یہ مسائل بہت آتے ہیں کہ اب وہ بعض جو ہے بیٹوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا حصہ ہمیں مل جائے، بیٹیوں کی خواہش ہے کہ ہمارا حصہ مل جائے، تو ابھی تو جب تقسیم کریں گے، گھر وہی ہے تو ٹھیک ہے، بیوی کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن اب وہ گھر جس میں رہ رہی ہے وہ پورا اس کا حصہ نہ بنتا ہو، اور یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ابھی گھر چاہیے، تو اس کو کہاں نکال کے لے کے جائیں گے؟ تصور کیے تھوڑا، اس طرح کے سوالات موجود ہیں، لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہوتے اس طرح کے سوالات، کیونکہ وہ تصور نہیں ہے یہاں پر کہ کوئی جو ہے اس کے بارے میں سوچے کہ نہیں، ماں کو یہاں سے ہٹاؤ، شفٹ کرو، یہ میرا حصہ ہے، مجھے یہ چاہیے۔ تو ایسی صورت میں کیا ماں کو دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں، یا جتنا اس کا حصہ بنتا ہے جہاں پہ ہے وہ حصہ، تو وہیں پہ وہ رہے پھر؟ اس کا حصہ اصل بہت زیادہ نہیں ہے، اگر پراپرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو جب بچے ہیں، یہ بچے رہنے کی صورت میں ہی مسئلہ آتا ہے یہ، تو 1/8 ہے اس کا، تو اس کے رہنے کے لیے کیا اتنی جگہ بن سکتی ہے؟ اس میں نہیں بن سکتی، وہ ایک سوال آتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس عورت چاہے تقسیم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تقسیم کرنے کے باوجود بھی اس ماں کو اس شوہر کا جو گھر تھا، جو اب طریقے میں بچوں کو چلا جا رہا ہے،
لیکن اس کو بچوں کو چاہیے کہ اپنی ماں کو اس گھر میں عدت کے دنوں میں وہیں پہ رہنے دے، اور ان کو وہاں سے نکالنے کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی آتی ہے بات، جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، ہمارے اس ملک میں تو نہیں آتا ہے مسئلہ یہ، یعنی یہاں کبھی کسی کا سوال میرے پاس تو نہیں آیا اس کو لے کر کے، کیونکہ اتنی جلدی یہاں طریقہ تقسیم بھی نہیں ہوتا۔ اسی سے جڑے ہوئے کچھ مسائل ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ عورت بیوہ ہے، اپنے شوہر کے گھر میں ہے، عدت گزار رہی ہے، لیکن اس کی بیوی اس کی بیٹی ہے، اور اس کی بیٹی کو ضرورت ہے کہ ماں اس کے پاس رہے۔ سے بیٹی کی شادی کیا اپنے شوہر کے ساتھ ہے، لیکن وہاں کوئی ہے نہیں، اس وقت بیٹی حمل سے ہے، اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، کچھ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو کیا عورت یہ جو ہے عدت کے دن، یہ ماں جو ہے اپنے شوہر کی جو عدت گزار رہی تھی، وہ اپنی بیٹی کے گھر جا کر کے وہاں عدت گزار سکتی ہے کیا؟ تو یہ سب نہیں ہے شریعت۔ وہاں پر انتظام کرنا ہے، جو بھی ہے شوہر انتظام کرے۔ اگر کوئی بہت مجبوری ہوگی تو وہ بیٹی آ کر کے یہاں پہ رہے گی اپنی ماں کے گھر میں، اور ماں دیکھ بھال کر دے گی، ماں وہاں نہیں جائے گی۔ کبھی مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے بیٹی کا جو ہے یہ کوئی، یا کوئی رشتہ دار ہی ہے، بیٹی ہو کوئی بھی ہو، ہاسپٹل میں ہے، کسی کو رہنا ہے ساتھ میں ہاسپٹل میں، اب یہ بیوہ عدت میں ہے، تو کیا یہ جا کر کے رہ سکتی ہے وہاں پر؟ تو نہیں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نہیں ہے۔ کوئی بہت ہی ریئر کیس جہاں واقعی اتنی مجبوری، اس کے علاوہ کوئی شکل ہی نہیں ہے، تو یہ بس وقتی طور پر اس جو ہے پرٹیکولر اس مسئلے کے اندر کوئی فتویٰ بن سکتا ہو تو دیا جا سکتا ہے، لیکن انٹرنیٹ وغیرہ سے مجبوری کی حالت میں جائز ہے تو جائز، وہ سب مجبوری ہے کیا، وہ بھی جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی جاننا ہوتا ہے۔ تو ایسی مجبوریاں عام طریقے سے ہوتی نہیں، بہت ہی ریئر کیس ہو سکتا ہے، میں نے آپ سے کہا۔ تو اس صورت میں بہتر ہے کہ جو بھی استھانی یعنی اس جگہ کے جو بھی عالم ہو، اچھے جانکار ہوں، ان کی طرف رجوع کر کے ان سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند جو ہے شکلیں ہوتی ہیں عدت گزارنے میں عورت کے تعلق سے، اور جب اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس صورت میں اسی پر ہم آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں، وقت تو ہو گیا ہے۔ کوئی سوال ہو تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ آپ سوال آئندہ ہفتے کر لیں۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔